ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے بول بالے میری سرکاروں کے. کون سی ہجری چل رہی ہے؟ 1444. 440 ہجری کے آس پاس کے بزرگ ہیں. 1440 50 1000 سال پرانے بزرگ ہیں. سید حضرت علی کی اولاد حسنی سید، اپنے زمانے میں صوفیوں کے ولیوں کے سردار، اپنے زمانے میں سب سے بڑے عالم. اگر آپ کو آج کا کوئی شخص کوئی ایسی بات بولے تو داتا گنج بخش علی ہجوری رضی اللہ عنہ سے ٹکرائے تو سمجھ جائیے گا وہ شخص غلط ہے، داتا گنج بخش غلط نہیں. کیونکہ غریب نواز وہاں جا کے مراقبہ کر کے روحانی فیض لے رہے ہیں. تو داتا گنج بخش ہجوری رضی اللہ عنہ کے کیا عقیدہ تھا کیسے معلوم ہوگا؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ پڑھنا پڑے گا. آئیے حضرت بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ عنہ کے دادا پیر کا عقیدہ دیکھیں. بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ عنہ کے دادا پیر کون ہیں؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ. ہم کشف المحجوب کو وہیں چھوڑتے ہیں. ابھی کیا لکھتے ہیں؟ میں عبارت پڑھتا ہوں. اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جس شخص کا کوئی پیر نہ ہو، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کیا لکھ رہے ہیں؟ جس شخص کا کوئی پیر نہ ہو وہ داتا گنج بخش علی ہجوری رضی اللہ عنہ کی کتاب کشف المحجوب کو پڑھے، اس کتاب سے اس کو ہدایت اور پیر مل جائے گا. یعنی بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ عنہ کے دادا پیر کس کتاب کی تاکید کر رہے ہیں پڑھنے کو؟ کشف المحجوب. یہ کس کی کتاب ہے؟ داتا گنج بخش علی ہجوری رضی اللہ عنہ کی. سینے پر ہم ہاتھ رکھیں. ہم میں سے کتنے لوگوں نے کشف المحجوب کو کبھی زندگی میں دیکھا؟ ہم پڑھیں گے تو معلوم چلے گا نا بھائی. آئیے تھوڑا اور آگے چلتے ہیں. آگے لکھتے ہیں اس کتاب کی برکت کیا ہے کہ ایک شخص لکھتے اس کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا اور بیچ میں کسی نے کوئی لطیفہ سنا دیا تو اس کتاب کی طرف سے اس کی توجہ ہٹ گئی تو 6 مہینے تک اس کے اوپر روحانی فیضان رک گیا. اب آتے ہیں خلیفہ شیخ الاسلام، خلیفہ قائد ملت، خلیفہ امین ملت حضرت ڈاکٹر سید محمد فضل اللہ چشتی صاحب، بانی الصدر فلاح ریسرچ فاؤنڈیشن، نئی دہلی. آپ نے تصوف اور اہل سنت پر نہایت ہی سیر حاصل گفتگو فرمائی. جس کو آپ ریکارڈ کریں، سنیں اور سوچنے کے لیے مجبور ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے بیٹوں اولاد کو اور مال و دولت کو نہیں دیں گے، وہ تمہارے دلوں کو دیں. اس چیز کی پوچھ ہوگی، یہ بتا دیا گیا. اس کی پوچھ ہوگی صاف دل کی. یعنی زندگی کا ایک مقصد ہے، اب ہے ہم نے اسی تصوف کو جوڑا عقائد سے. عقائد شرک ہوگا. یاد ہے ہم نے بچپنے میں دیکھا کہ لوگوں نے توحید کو مدعا بنایا. نہیں، حضور کو اللہ تک مت پہنچاؤ معاذ اللہ. ایک صحابی نے تو اپنی جہالت کا یہاں تک مظاہرہ کیا، کہا دور سے صرف اللہ سن سکتا ہے، حضور نہیں سن سکتے ہیں. میں نے کہا ارے بھائی اللہ کے لیے کیا دور اور قریب ہے؟ فزکس نہیں پڑھی؟ یہ ڈائمینشن اسپیس از اے کریشن. تو یہ دور اور نزدیک کا تصور تو مخلوق کے لیے، اللہ کے لیے کیا دور اور نزدیک ہے؟ تو توحید کو بنیاد بنایا گیا اور حضور کی عظمتوں کو کم کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی. کسی اور چیز کو مدعا نہ بنایا گیا.
وہ اپنی بات کی دلیل کے لیے قرآن مجید کی آیتوں کو نقل کرتے، وہ حدیث شریف کو پیش کرتے۔ انہوں نے اپنی بات کو منانے کے لیے کوئی لاجک، کوئی فلسفی، کوئی سائنس کو نہیں کوٹ کیا، اپنے باطل عقیدے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ توحید کا سہارا لیتے۔ صحیح ہے نا؟ اور آج بڑے افسوس کے ساتھ کچھ لوگ اپنے باطل نظریات کو ثابت کرنے کے لیے تصوف کا سہارا لے رہے ہیں۔ اس عنوان کی اہمیت یہ ہے کہ ایک زمانے میں آپ نے توحید کو بنیاد بنائی اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، تو علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت نے علمی کارنامہ کیا اور لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی۔ آج تصوف کو بازار میں لایا جا رہا ہے اور تصوف کے نام پر عقیدے کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا عقیدہ آپ کو فضل اللہ چشتی کی کتاب سے نہیں سننا ہے۔ میں شرح فقہ اکبر یا طحاوی نہیں پڑھنے آیا ہوں، میں تو یہاں صوفیہ کا عقیدہ پڑھنے آیا ہوں کہ صوفیہ اکرام کا کیا عقیدہ تھا، بندہ نواز کا کیا عقیدہ تھا، کیونکہ ہم تو بندہ نواز کے غلاموں میں ہیں، ہم غوث الاعظم کے غلاموں میں ہیں، ہم غریب نواز کے غلاموں میں ہیں۔ لہٰذا ہم اگر اپنے آپ کو کہیں کہ ہم اہل طریقت ہیں، ہم اگر تصوف کی راستے پر چل رہے ہیں، تو ہم کو ان اکابر اولیاء اللہ کے عقیدے کو جاننا لازم ہے، ورنہ ہم نام کے ہو سکتے ہیں کہ ہم فلاں سلسلے میں مرید ہیں، لیکن ہم کو کچھ معلوم نہیں۔ ہم 15 سال کی عمر میں بیعت ہوئے، 70 سال کی عمر میں ہم ہر سال عرس کرتے رہے، لیکن ہماری روحانی ترقی نہیں ہوئی۔ سیر انفوسی کیا ہوتا ہے، سیر آفاقی کیا ہوتا ہے، مراقبہ کیسے کرتے ہیں، لطائف کیسے ذاکر کرتے ہیں، ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں۔ تو آج ضرورت ہے ہم تصوف کو اہل سنت کے آئینے میں دیکھیں، لیکن میں صرف اور صرف صوفیہ کرام کا قول پیش کروں گا۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ بہت ساری چیزیں بتانی ہیں اور کچھ بنیادی چیزیں بتانی ضروری ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ایک انسان کی شکل میں اور سوال کیا، اسلام کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو ماننا، حضور کو ماننا، نماز ادا کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، جو حج کا مستحق واجب جس کے اوپر حج کرنا، فرمایا یہ اسلام ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایمان کیا ہے؟ آپ سب کو معلوم، مختصر بتا رہا ہوں میں کیونکہ مین موضوع یہ نہیں ہے، اہم موضوع یہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ایمان کیا ہے؟ فرشتوں کو ماننا، جنت اور جہنم کو ماننا، آسمانی کتابوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، جو ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، موت کی بعد والی زندگی میں ماننا، اچھی بری قسمت کو ماننا۔ تیسرا سوال کیا، احسان کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا عبادت ایسی کرنا عبادت ایسی کہ کسی لفظ کے استعمال کے لیے اس کا قرآن مجید میں یا حدیث شریف میں آنا لازم نہیں ہے۔ صحیح حدیث، ضعیف، متفق علیہ، موضوع، حسن صحیح، لغیرہ استعمال کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم لوگ کہیں استعمال نہیں آیا یہ حدیث شریف میں، نہ بخاری شریف میں، نہ مسلم میں، نہ قرآن مجید میں۔ لہٰذا کسی لفظ کے استعمال کے لیے اس کا قرآن مجید میں ذکر ہونا یا حدیث شریف میں ذکر ہونا یہ کوئی شریعت کی قید نہیں ہے۔ اس کا جو مقصد ہے، مفہوم ہے، وہ معلوم ہونا چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا
اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں اور تمہارے لباس کو نہیں دیکھتا ہے، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت پیش کی کہ قیامت کے دن دل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں اور لباس کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ دوسری حدیث شریف میں فرمایا انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے، اگر وہ صاف ہو جائے، پاک ہو جائے تو انسان کا جسم بھی پاک ہو جائے، اور اگر وہ خراب ہے تو انسان کا جسم بھی خراب ہے۔ لہٰذا پتہ لگا قلب کو صاف کرنا ضروری ہے۔ ہم جتنی توجہ عبادت میں دیتے ہیں اس کے ساتھ ہم اس بات کی بھی کوشش کریں کہ ہماری عبادتوں میں خشوع اور خضوع رہے۔ ہم 2 رکعت نماز میں پڑھیں اور ہم پوری دھنیا مرچی خرید کے آ جاتے ہیں 2 رکعت میں، ہم نے کیوں نہیں کوشش کی کہ ہماری کم سے کم 2 رکعت ایسی ہو کہ ہمارے دل میں یہ کیفیت ہو کہ ہم اس زمین سے پیدا ہوئے ہیں اور واپس اسی زمین میں ہم کو دفنایا جائے گا۔ ہم جب نماز میں کھڑے اور اپنے ہاتھوں کو کان کی لو تک لے جائیں اور پیچھے لا کر اللہ اکبر کہیں تو یہ خیال کیوں نہ آئے کہ ہم نے دنیا کو چھوڑ دیا، اب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے الگ الگ طریقے بتائے گئے۔ کسی نے کہا آپ قرآن مجید کی تلاوت کریے، مقصد وہی ہے، تو شوہروردی سلسلے میں ہوا کہ تلاوت قرآن پاک بہت ضروری ہے۔ کسی نے کہا آپ ذکر بالجہر کریں گے، اونچی آواز میں کہیں گے، وہی مقصد ہے کہ ہم دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں۔ کسی نے کہا کہ آپ کو پاس ان پاس کرنا ہے، اپنے سانس سے اپنے لطائف کو ذاکر کرنا ہے، مقصد وہی ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہنا۔ طریقے الگ ہو سکتے ہیں لیکن مقصد سب کا یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہنا۔ لیکن وہ جو راستہ ہے وہ شریعت کا راستہ ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے عبادت نہیں کر سکتا، کوئی اپنی مرضی سے طریقہ نہیں چن سکتا، کیونکہ پوری سند سے جو طریقے آئے ہیں وہی اہم طریقہ ہے۔ صحابہ اکرام، لفظ صوفی کے اوپر 5 منٹ گفتگو کروں گا۔ آپ نے سنا ہوگا، امام نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں نقل فرمایا 70 کے آس پاس کچھ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے آگے جو آج مسجد نبوی کے سامنے ہے وہاں بیٹھے رہا کرتے تھے، اور ان کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا، صرف حضور کے چہرے کی زیارت کرتے تھے۔ عربی زبان میں اس اونچے پلیٹ فارم کو صفہ کہتے ہیں، اسی لیے وہ لوگ اہل صفہ کہلائے۔ تو علماء کے نزدیک لفظ صوفی وہاں سے ایک قول بتا رہا ہوں، بہت سے قول ہیں، میں سب میں نہیں جاؤں گا، 3-4 بتاؤں گا۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ صوفی لوگ وہ ہوئے جو ہر وقت حضور کی محبت میں لگے رہتے، اور جب یا عبادت کرتے یا حضور کی محبت میں لگے رہتے تو اس اہل صفہ سے وہ لوگ صوفی کہلائے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ لوگ اونی کپڑا پہنتے، اور عربی زبان میں اون کو صوف کہتے ہیں۔ تو ایک نظریہ یہ ہے کہ صوف سے صوفی بنا۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ اول صف کے لوگ ہیں کہ عبادت میں ہمیشہ سامنے رہا کرتے تھے، تو وہاں سے صف سے صوفی بنے۔ میں اور ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، جو بچے بالکل کالج کے اسکول کے ہیں ان کے لیے ابتدائی گفتگو ہے کہ آپ جا کر اس میں تحقیق کریں۔ 12 قول ہیں۔ ہم پوسٹ گریجویٹ PG لیول میں بچوں کو MA کو تصوف پڑھاتا ہوں تو وہاں ہم تفصیل میں بتاتے ہیں، لیکن آج کی محفل وہ نہیں ہے، لیکن یہ بتانا ضروری تھا کہ لفظ صوفی کی اصل یہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ ان میں سے کسی کو بھی نہ مانیں، تبھی بھی جو اصل تصوف ہے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ علم احسان ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں شریعت میں چل کر اس منزل کو پانا ہے۔ تصوف کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ صحابہ کرام، تابعی، تبع تابعین، یہ سب کے سب تصوف کے قائل تھے۔ جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ تصوف صرف یہ سنی لوگ عمل کرتے ہیں، ان کا مطالعہ بہت کم ہے، بہت کم۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے، صحیح بخاری کتاب الفتن۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا وقت بھی آئے گا
جن لوگوں کو علم نہیں، اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا، اس کے بعد جن لوگوں کو علم نہیں ہے وہ رہیں گے، وہ اپنی رائے کو دین بنا کر پیش کریں گے۔ آج یہی ہو گیا ہے۔ آپ کہیں بھی چلے جائیے، ان سے پوچھیے آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہاں سے ثابت ہے، ہم ماننے کو تیار ہیں، آپ بتا دیجئے کسی بزرگ کا قول ہے، کسی عالم دین کا قول ہے، کسی یا قرآن مجید کی آیت ہے یا حدیث شریف ہے، بتائیے۔ ہم ایسا سوچتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ ہم نے انٹرنیٹ پہ جا کر تقریریں سن کر مجتہد کا کورس کیا ہے، آج کل یہ لیول آ گیا ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ تصوف، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اجازت مانگتے۔ آپ کو معلوم ہوگا اہل علم میں مدرسے کے بچے بھی کافی ہیں، جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر الزام آیا کہ یہ قرآن مجید کو مخلوق مانتے ہیں، تو سب نے ان کے شاگردوں نے ان کو چھوڑ دیا، ان سے حدیث روایت کرنا بند کر دیا، سوائے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے۔ امام مسلم امام بخاری کے شاگرد ہیں، لیکن اپنی صحیح میں ایک بھی حدیث ان سے نقل نہیں کی ہے، لیکن ان کی صحبت کو نہ چھوڑا، ان کی محفلوں میں جاتے، ان سے اجازت مانگتے۔ آپ کا ہاتھ چوم لوں، آپ کا پاؤں چوم لوں، امام بخاری منع فرماتے ہیں۔ اور آج کس لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ہاتھ پاؤں چومنا صرف اہل تصوف کا آلہ، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے حدیث شریف نہیں پڑھی ہے تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ یہ تمام چیز محدثین بھی کرتے آئے تھے۔ میں چند ایک کی مثالیں دے کر آگے جاؤں گا۔ آج جن کو کچھ لوگ اپنا پیشوا مانتے ہیں، جن کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، شیخ ابن تیمیہ، وہ کہتے ہیں، میں حوالہ دے رہا ہوں، چیک کیجئے انٹرنیٹ پہ، ابھی چیک کیجئے، ان کی 34 جلدوں میں کتاب ہے مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ، جلد نمبر 10 کا نام ہے کتاب التصوف، جلد نمبر 11 کا نام ہے کتاب السلوک۔ غیر مقلدین کے پیشوا کہتے ہیں کہ میرے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا تھا، مجھے ان سے بہت فیض ملا۔ ڈائریکٹ نہیں، چونکہ وہ حنبلی تھے، ان کو فیض پہنچا تھا۔ ہم کہتے ہیں شاید اسی سے ان کا جو ایک قول ہے، امام ابن حجر اسقلانی نے نقل فرمایا کہ آخری وقت میں انہوں نے توبہ کر لیا، ہو سکتا ہے وہی ہے۔ امام شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا خرقہ کس کے پاس پہنچا؟ حافظ ذہبی، جو حدیث کے بہت بڑے نقاد ہیں، ابن کثیر البدایہ میں نقل کرتے ہیں، ان کے پاس بھی تصوف کا شجرہ پہنچا ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کس کے شاگرد مرید تھے؟ امام محمد حنفی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اور جب ان کے حجرے سے نکلتے تھے تو اپنا پیٹھ نہیں دکھاتے اپنے استاد کو، الٹا پاؤں نکلتے تھے۔ یہ میں حوالہ کس کا دے رہا ہوں؟ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دے رہا ہوں۔ ہم ابھی آئیں گے، اصل گفتگو میں آئیں گے۔ اصل گفتگو یہ نہیں ہے، یہ صرف تمہیدی گفتگو ہے ان کے لیے جو یہ سوچتے ہیں کہ علماء کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بالکل غلط۔ جتنے بڑے عالم دین تھے وہ سب کے سب تصوف سے جڑے تھے، مریدی پیری کرتے تھے۔ ہم خواجہ بندہ نواز گیسو دراز حسینی رضی اللہ عنہ کو سوچتے ہیں کچھ لوگ کہ وہ عالم نہیں تھے۔ 5 جلدوں میں عربی میں ان کی تفسیر شائع ہو گئی، عربی زبان میں تفسیر پہلی بار قلبی نسخے سے حیدرآباد سے چھپ گئی ہے۔ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے۔ تو ایک بات سمجھ لیجئے، پرانے جتنے بھی محدث ہوتے تھے، مفسر ہوتے تھے، وہ سب کے سب کسی نہ کسی تصوف کے سلسلے سے جڑے ہوتے تھے۔ اور الٹا بھی سمجھ لیجئے، جو لوگ بنام صوفی مشہور ہوئے ہیں وہ سب کے سب عالم دین ہوا کرتے تھے، اپنے زمانے کے جید عالم ہوا کرتے تھے۔ غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ حسن بصری رضی اللہ عنہ قاضی تھے۔ بندہ نواز گیسو دراز عالم دین اور صوفی بھی تھے۔ تو پرانے زمانے میں کوئی فرق نہیں تھا کہ یہ صوفی ہے یا عالم ہے، ہر عالم تصوف سے جڑا ہوتا تھا، اور جو بھی اپنے اوپر صوفی کا جس کے اوپر غلبہ آ جاتا وہ عالم دین ہوتا تھا۔ تو سوال اٹھے گا پھر یہ فرق کیسے ہوا؟ فرق یوں ہوا کہ جس کے اوپر تصوف کا غلبہ، وہ عالم تو ہے لیکن جس کے اوپر تصوف کا غلبہ آ گیا وہ صوفی کے نام سے مشہور ہو گیا۔
جس کے اوپر علم کلام کا غلبہ آ گیا وہ متکلم کے طور پر مشہور ہوا، جس کے اوپر علم تفسیر کا غلبہ آ گیا وہ مفسر کے طور پہ ہو گیا، جس کے اوپر حدیث کا غلبہ آ گیا وہ محدث کے طور پہ مشہور ہو گیا۔ لیکن ہر عالم دین کسی نہ کسی صوفی طریقے سے جڑا تھا، اور ہر صوفی اپنے زمانے کا عالم دین تھا۔ اس ابتدائی گفتگو کے بعد آج ہم کچھ اہم موضوع کی طرف آئے ہیں، اور اس پہ آپ کی توجہ درکار ہے۔ اس موضوع کی ضرورت کیا ہے؟ میرا ایک شہر جانا ہوا اتر پردیش میں، ایک صاحب ہمارے بڑے قریب ہیں، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، سچا واقعہ بتا رہا ہوں، کہا حضرت فلاں بچوں نے مسجد میں جا کر نماز پڑھنا بند کر دیا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ پچھلے بار تو مسجد میں پڑھتے تھے۔ کہا ان کو کسی نے بتا دیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مسجد میں شہید کیا گیا تھا، لہٰذا مسجد میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ میں ابھی بتا رہا ہوں، 2-2.5 مہینے پرانا واقعہ، بڑا حیرت۔ ایک اور جگہ جانا ہوا میرا، ایک بہت جید بزرگ کی بارگاہ میں حاضری دے کر ایک صاحب کے گھر بیٹھا تھا، چائے انہوں نے پیش کی، میں چائے پی رہا ہوں۔ دوران گفتگو جب بھی اہل بیت اطہار کا نام آئے وہ صاحب کھڑے ہو جائیں۔ میں نے کہا بھئی یہ کیا ہے؟ ہم تو بچپن سے الحمدللہ خانقاہی ماحول میں رہے ہیں، ہم نے کسی بزرگ کو ایسا کرتے نہیں دیکھا۔ کہا نہیں، ہمارے یہاں فلاں ایک بابا آئے ہیں، انہوں نے کہا جب بھی اہل بیت کا نام آئے آپ کو کھڑے ہونا ہے۔ مجھے لگا یہ بڑا خطرناک معاملہ چل رہا ہے، کیونکہ الحمدللہ جیو پولیٹکس پڑھاتے ہیں اور کافی گہری نگاہ ہم رکھتے ہیں کہ کہاں پر کس چیز کو بنیاد بنا کر گمراہ کیا جا رہا ہے، اور گمراہی کیسے ہوتی ہے اس کی ایک مثال دوں گا، خاص کر جو مدرسے کے بچے ہیں ان کی توجہ ہے۔ گمراہی کیسے پھیلائی جاتی ہے؟ ایک زمانے میں اہل سنت کا ایک نعرہ تھا، حق چار یار، حق چار یار، آج بھی نعرہ ہے۔ تو ایک صاحب نے کہا نہیں جی یہ حق سے، سچا واقعہ ہے، عطا بندالوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بغل کے ملک کے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے استاد بھی تھے، عالم دین بھی تھے، عطا احمد بندالوی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ ہے۔ تو ان کے محفل میں کہا گیا حق چار یار، یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، بولے حق چار یار کا نعرہ غلط ہے، اس کا مطلب آپ باقی صحابہ کی نفی کر رہے ہیں، ہم تو نعرہ دیں گے حق سب یار۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب سوچئے، بات سننے میں تو بڑی اچھی لگ رہی ہے، بات سننے میں بڑی اچھی لگ رہی ہے کہ بھائی یہ حق چار یار میں تو 4 ہی صحابی جو ہے خلفائے راشدین کا حق مانا کہا ہے، اور حق سب یار میں تو تمام صحابہ کی کہا جا رہا ہے حق میں۔ یہی اسی وقت علماء کی بصیرت کام کرتی ہے۔ ان بزرگ عالم دین نے اسی محفل میں رد کیا، اور ان کی نگاہ تھی وہ شخص، پتہ لگا آگے چل کر کہ وہ رافضی بن گیا تھا۔ اب اس میں کیوں فتنہ اور اس کی علم کی کمی کیا ہے؟ سنیے ایک مثال۔ عربی گرامر کی بیسک رول ہے، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیا ہے ترجمہ؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے، کیا صرف حضور اللہ کے رسول ہیں؟ باقی ہیں کہ نہیں ہیں؟ باقی انبیاء علیہ السلام بہت سے رسول بھیجے گئے کہ نہیں؟ تو آپ کہیں گے حضرت ہم نے باقی کا انکار کہاں کہا؟ یہاں تو کلمہ حصر نہیں ہے نا، You have not been bounded by any word۔ جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ترجمہ کیا ہے؟ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں، تجھ ہی سے مدد مانگیں۔ تو یہاں لفظ ہی کے آ جانے سے حصار ہو جا رہا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم باقی رسولوں کا انکار قطعی نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب حق چار یار کہا جا رہا ہے تو ہم باقی صحابہ کا انکار تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو ان کو بتا رہے ہیں، ان کا نام لے رہے ہیں، ان کے خاصیت کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن یہ اگر ہم یہ کہتے حق صرف چار یار، تب تو آپ کا اعتراض ہوتا، 4 ہی یاک حق، تب تو اعتراض ہوتا۔ تو پتہ یہ لگا کئی بار لوگ اتنا خطرناک ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہیں کہ جس کو علم نہیں ہے اور جس کے اوپر اللہ کا فضل نہیں ہے وہ گمراہ ہو جائے گا۔
دیکھیے اس کو کیا مقصد کیا تھا کہ جو اہل سنت کا نعرہ ہے، جو اہل سنت کی پہچان ہے، حق 4 یار، اس نعرے کو ختم کرنا اس کا مقصد تھا، لیکن طریقہ کیا اپنایا کہ نہیں جی آپ تو صرف 4 یار کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور جب ہمارے علماء نے بیان کیا تو وہ ٹائم پھس ہو گیا۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ جز اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ ہم عقائد کو جانیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طبرانی کی حدیث میں فرمایا جماعت کے ساتھ رہو۔ یہ لفظ اہل سنت کہاں سے آیا؟ یہ ہم نے اپنے گھر سے نہیں پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں آیت ہے یوم تسود وجوہ و تسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہروں کو روشن کیا جائے گا اور کچھ چہروں کو سیاہ کیا جائے گا۔ اس کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جن چہروں کو روشن کیا جائے گا وہ سنت اور جماعت والے لوگ ہوں گے۔ وہیں سے لفظ سنت و جماعت آیا جس کا مخفف شارٹ فارم سنی ہے۔ حضور نے طبرانی کی حدیث سے فرمایا جماعت سے الگ مت ہو، جو جماعت سے الگ ہوگا تو بھیڑیا ایسے اس کے اوپر جھپٹے گا جیسے وہ بھیڑ اپنے جھنڈ سے الگ ہو جاتی ہے تو بھیڑیا حملہ کرتا ہے، اسی لیے جماعت سے الگ مت ہو۔ بالکل صحیح حدیث ہے۔ اب ایک سوال ہے، اہل سنت و جماعت کون؟ یہ تو پتہ لگ گیا کہ جو حق جماعت ہے اس جماعت کا نام کیا ہے؟ اہل سنت۔ لیکن آج تو سب اپنے آپ کو اہل سنت بول رہے ہیں۔ اہل تشیع نے ویب سائٹ بنائی اصلی اہل سنت۔ اب کیا کریں گے؟ ایک چیز تو پتہ لگ گیا کہ حق جماعت کون سی ہے؟ اہل سنت، لیکن یہ اہل سنت پتہ کیسے چلے؟ سوال اٹھے گا کہ نہیں؟ اس کا آسان طریقہ ہم بتائیں گے، بہت سارے جواب۔ ہم جو بھی بات کہیں اگر اپنی بات کو تسلسل سے 1400 سال تک ہم پہنچا پائیں تو ہم اہل سنت۔ بہت آسان سا جواب ہے۔ ہم ہر زمانے میں اہل سنت کی پہچان بتائیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش 80 ہجری میں ہے۔ کتنی؟ ابھی کون سی ہجری چل رہی ہے؟ 1444، یعنی آج سے تقریباً 1380 سال پرانی بات۔ تو ان کے زمانے میں اہل سنت کی کیا پہچان ہے؟ وقایہ کی شرح میں لکھا ہے، فرمایا اس زمانے میں اہل سنت کی 3 پہچان تھی۔ کیا کیا؟ افضلیت شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما، ان کو افضل جاننا۔ حب الختنین، حضور کے دونوں دامادوں سے محبت کرنا، یعنی سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا۔ اور تیسرا فرمایا مسح علی الخفین، چمڑے کے موزوں پر مسح کرنا۔ جو ان 3 کا قائل ہو وہ سنی ہے۔ اب یہاں غور کیجئے کہ شروع کے 2 مسئلے تو عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن تیسرا والا مسئلہ تو فقہ سے تعلق رکھتا ہے۔ چمڑے پہ موزے پہ مسح کرنا یہ فقہ کا تعلق ہے۔ تو اس زمانے میں اس فقہ کے مسئلے کو اہل سنت کی شان کیوں کہا گیا پہچان؟ کیونکہ اس زمانے میں جو لوگ اس کی مخالفت کرتے تھے، کہتے تھے کہ چمڑے کے موزوں پر مسح نہیں ہوتا، وہ معتزلہ تھے۔ لہٰذا جو چیز پہچان بن جائے وہ اپنے زمانے میں اہل سنت کی پہچان ہوتی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ سنی ہیں اور ہم بندہ نواز کے غلام نہیں، ان کے غلاموں کے غلام ہیں ہم۔ تو اگر ہم اپنا عقیدہ بندہ نواز سے ثابت کر دیں اور بندہ نواز اپنا عقیدہ اپنے پیر و مرشد حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت کر دیں، اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنا عقیدہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت کر دیں، اور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنا عقیدہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت کر دیں، تو پتہ لگ جائے گا فضل اللہ چشتی واقعی سنی ہے، کیونکہ یہ تمام بزرگوں کے سنی ہونے میں کسی کو اعتراض نہیں۔ صحیح ہے نا؟ میں اپنی بات کچھ نہیں بولوں گا،
اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، میں صرف حدیث، قرآن اور بزرگوں کے قول بیان کرتا ہوں۔ اب ایک مسئلہ لے لیتے ہیں۔ آج تصوف کے نام پر ایک شگوفہ چھوڑا جا رہا ہے جو گمراہیت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مرتبہ اور مقام حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اوپر ہے، افضل ہے، اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم علی والے ہیں۔ یہ دعویٰ ہے، ہم علی والے ہیں، ہم ان کو ان سے اوپر مانتے ہیں۔ بندہ نواز حسینی سید ہیں، معلوم ہے کہ نہیں؟ سیدنا سرکار بندہ نواز محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ حسینی سید۔ آج کے کوئی سید صاحب بندہ نواز سے تو اوپر نہیں ہو سکتے، یہ تو سب مانتا ہے۔ کسی کا مرتبہ بندہ نواز سے اوپر آج کے زمانے میں نہیں ہو سکتا۔ اور اپنے زمانے کے جید عالم، میں نے پڑھی ابھی ان کی 3 جلدوں میں شرح تفسیر چھپی عربی میں، لی میں نے حیدرآباد سے، جید عالم اپنی کتاب میں فرماتے ہیں صحابہ کا مرتبہ وہی ہے جس ترتیب سے ان کی خلافت ہے۔ فرماتے ہیں بعد الانبیاء افضل البشر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ اب آج کے زمانے میں کوئی بھی پیر صاحب آ جائیں، بندہ نواز، تو آپ بولیں گے نہیں جی بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ عنہ کا یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ ہم نے تو دعویٰ کیا ہے نا کہ ہم ان کے اس عقیدے کو سند تک پہنچائیں گے، ہم نے دعویٰ کیا۔ آئیے، ہندوستان میں چشتی سلسلہ کون لے کر آیا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ، صحیح ہے نا؟ ہندوستان میں آنے سے پہلے کس شہر میں گئے؟ وہ لاہور میں گئے، اور کس کی مزار پر بیٹھے؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجوری رضی اللہ عنہ جو حسنی سید ہیں۔ کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ ہمارا مرتبہ داتا گنج بخش سے اوپر ہو گیا ہے، قطعی نہیں۔ غریب نواز وہاں مراقبہ کر رہے ہیں اور وہاں سے روحانی فیض لے رہے ہیں، تو وہ علی حجوری رضی اللہ عنہ کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا؟